اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکتوبر شمارہ 2025 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیوز سننے والوں کو فائدہ دے رہی ہوں گی۔ اس کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر ناف میں پوشیدہ تندرستی کے راز، جدید سائنس معترف، یہ طب محمد و آل محمد کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوتا ہے، جو انتخاب ہے علامہ ابو اون حیدر نقوی المعروف قمی احمد پوری۔ ان کا یہ مضمون ہے جو شائع ہوا۔ اس میں سب سے پہلے فرمان امام رضا سلام اللہ و رضوان اللہ علیہ، جو شخص چاہے کہ اسے ناف کی شکایت نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب سر میں تیل ڈالے ناف میں بھی لگا لیا کرے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اکثر لوگوں کو ناف ٹل جانے کا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ بذات خود کوئی اتنی پیچیدہ بیماری نہیں، مگر بہت سی بیماریوں کی ابتدا کرنے والا مرض ہے۔ اس سے اکثر اوقات ناف کے نیچے کا اندرونی نظام ہل جاتا ہے، اور اس کی وجہ عام طور پر بھاری وزن اٹھانا، معمول سے ہٹ کر سخت محنت، کبھی کھانا نہ کھانے سے بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر اس کی علامات پیٹ میں درد، قبض، معدے کے مسائل، کھانے کی خواہش ختم ہو جانا وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اس کی عام اور سادہ تشخیص ہے کہ اپنی ناف پر انگوٹھا رکھ کر نیچے کو دبائیں تو آپ کو ناف کے نیچے دھڑکن محسوس ہوگی۔ ناف ٹل جانے کی صورت میں یہ دھڑکن ناف کے نیچے ہونے کی بجائے دائیں بائیں، اوپر نیچے کسی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ناف میں روزانہ تیل لگانے کا اہتمام کریں۔ ناف میں تیل لگانے سے بخار، نزلہ و زکام، ہڈیوں میں درد، قبض، گھٹنوں اور جوڑوں میں درد، ہاضمہ وغیرہ کے مسائل دور، اور جلد کو چمکدار، تازگی بخشنے، تھکن، سستی اور ہونٹوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ناف میں تیل لگانا نہایت لاجواب ہے۔ ناف میں تیل لگا کر اس عارضے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ناف میں تیل لگانا ایک قدیم طریقہ علاج ہے۔ جدید سائنس نے بھی اس کے متعدد حیرت انگیز فوائد دریافت کیے ہیں۔ جلد کی نمی بحال کرنا۔ ناف کے ارد گرد کی جلد نازک اور مساموں سے بھرپور ہوتی ہے۔ تیل لگانے سے یہ مسام تیل کو جذب کر کے پورے جسم میں نمی پھیلاتے ہیں، جس سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے اور خشکی دور ہوتی ہے۔ نظام انہضام کی بہتری۔ ناف کے نیچے آنتوں اور معدے کے اعصاب ہوتے ہیں۔ تیل لگانے سے یہ اعصاب متحرک ہوتے ہیں، جس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، قبض دور ہوتی ہے اور غذائی اجزاء بہتر طریقے سے جزو بدن بنتے ہیں۔ خون کی گردش بڑھانا۔ ناف کے ارد گرد سے خون کی بڑی رگیں گزرتی ہیں۔ تیل کی مالش سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جو پورے جسم میں آکسیجن اور غذائی اجزاء کی ترسیل کو یقینی بناتی ہے۔ بھرپور فٹنس اور تازگی پانے کے لیے ہارمونل توازن۔ ناف کے قریب ہی مختلف گلینڈز اور تولیدی اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ تیل لگانے سے ان کی فعالیت بہتر ہوتی ہے، جس سے ہارمونل بیلنس برقرار رہتا ہے۔ خاص طور پہ خواتین میں ماہواری کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ تناؤ اور اضطراب میں کمی۔ ناف کے پاس پلیکسس نرو سولر موجود ہے، جو جسم کے دوسرے دماغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تیل لگانے اور مالش سے یہ نرو ریلیکس ہوتی ہے، جس سے ذہنی سکون ملتا ہے اور تناؤ کم ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ ناف کے علاقے میں لیمف نوڈز موجود ہیں، جو مدافعاتی نظام کا اہم حصہ ہیں۔ تیل لگانے سے لیمف سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، جس سے جسم کی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے۔ نیند کی کیفیت بہتر ہونا۔
رات سونے سے پہلے ناف میں تیل لگانے سے جسم چست ہوتا ہے اور اعصاب پرسکون ہوتے ہیں، جس سے گہری اور معیاری نیند آتی ہے۔ جسمانی توانائی میں اضافہ۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کے انرجی چینلز متوازن ہوتی ہیں، جس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور جسم میں توانائی کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ اسی صفحے پر 2 آیات کا کمال: ایک ہی رات میں حالات پلٹا کھا جائیں۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ 8 سال سے ہمارے حالات بہت سخت خراب تھے۔ عبقری رسالے کے ذریعے تسبیح خانے سے تعارف ہوا۔ میں نے آپ کو خط لکھا، آپ نے مجھے خط کے جواب میں سورہ قریش اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ میں نے باقاعدہ ان وظائف کو پڑھنے کا اہتمام کیا۔ کچھ ہی دنوں میں حالات اور خراب ہو گئے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور باقاعدگی سے عمل کرتی رہی۔ دل میں ایک یقین اور اعتماد پیوست ہو گیا کہ ان اعمال کے ساتھ دعا رد نہیں ہو سکتی، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور سچا کلام ہے، اس کے ساتھ قبولیت کا وعدہ ہے۔ اس لیے حالات کے خراب ہونے کے باوجود میں نے وظیفہ اور زیادہ تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا۔ بظاہر تو مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن دل میں بار بار دہراتی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کلام کی تاثیر نہ دکھائے۔ پورے 1 سال بعد حالات نے ایک ہی رات میں ایسا پلٹا کھایا کہ وہی رزق جو ہمیں تھوڑا مل رہا تھا، اللہ نے بڑھا بھی دیا اور عزت کے ساتھ عطا کیا۔ ان اعمال پر میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ ہم پہلے تسبیح خانہ آنے کے لیے کرایہ کسی سے مانگ کر آتے تھے، اب لگژری گاڑی میں آتے ہیں اور بہترین طریقے سے ہماری تمام ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے حفاظت، کفایت، کفالت اور عزت کا نظام بنا دیا ہے۔ رزق فراغ ہو گیا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اب ہمارا رزق کبھی کم نہیں ہوگا اور بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تسبیح خانے کو وسعتیں عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صفحہ نمبر 31 پر مضمون ہے آپ کے پیٹ کی مرمت کی ضرورت، توجہ کیجیے۔ قارئین، عبقری میں ایسے جسمانی روحانی علاج کے لیے وہ اشیاء بتائی جاتی ہیں جو ہمیں عام طور پر دستیاب اور سستی ہوتی ہیں، اور وہ چیز لینا ہر کسی کے بس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر چھپی شفا، تاثیر اور غذائیت سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایک ایسی چیز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جو آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہے اور آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے، تاکہ آپ کے بجٹ پر بھی اثر نہ پڑے اور فائدہ بھی حاصل ہو۔ اس کا نام ہے میٹھا سوڈا۔ پیٹ کے نظام کی مرمت۔ آپ بہت شوق سے لیموں پانی پیتے ہیں، اسی میں اگر ایک چٹکی آپ میٹھا سوڈا کی ڈال دیں، یہ ایسے کمال کا مشروب بن جائے گا کہ جسم میں جتنے زہریلے اور فاسد مادے ہیں وہ جسم سے خارج کر دے گا۔ معدے کی اصلاح، تیزابیت میں کمی، آنتوں کا انفیکشن ٹھیک، قبض سے نجات، خوراک کی نالی میں جو جلن ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرے گا اور گردوں کی صفائی کرے گا۔ نوٹ: جن کے پیٹ میں السر ہے وہ یہ استعمال نہ کریں۔ 1 گلاس پانی لیں، اس میں آدھا لیموں نچوڑ لیں اور 1 چٹکی اس میں میٹھا سوڈا ڈال دیں۔ اس کو مکس کر کے صبح خالی پیٹ پئیں اور صرف 1 ہفتہ پینا ہے، 1 ہفتے سے زیادہ نہیں پینا۔ اس کے بعد 1 سے 2 ہفتے کا گیپ رکھنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پی سکتے ہیں۔ اس سے چہرے کی جھریاں ٹھیک ہو جائیں گی، جوڑوں میں درد ٹھیک، یورک ایسڈ سے نجات، جسم کے حصوں میں ہونے والی سوزش کو ٹھیک کرے گا، موٹاپے میں کمی لائے گا، کینسر سے بچائے گا۔ نوٹ: اس ٹوٹکے کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا، ورنہ زیادہ استعمال سے نقصان ہوگا۔ دانتوں کو چمکدار بنانے کے لیے 1 چمچ نمک لیں، اس میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیں، اس کو مکس کریں۔ اس کو آپ نے انگلی پر لگا کر دانتوں پہ ملنا ہے۔ یہ ٹوٹکا وہ لوگ استعمال کریں جن کے دانتوں پر داغ دھبے، چائے کے نشان ہیں، یا جن کی سگریٹ اور پان کھانے کی وجہ سے دانتوں کی رنگت خراب ہو گئی ہے۔
دانتوں پر آپ نے صرف ہفتے میں ایک بار ملنا ہے اور بہترین رزلٹ ملے گا۔ نوٹ: لیکن اگر منہ میں زخم ہے پھر یہ ٹوٹکا استعمال نہ کریں۔ جن کے چہرے پر داغ، دھبے، دانے نکلے ہوں، کیل مہاسے ہوں، ان کو چاہیے ایک چٹکی میٹھا سوڈا لیں، تھوڑا سا شہد اور اس میں ایک چمچ حسن یوسف کرملی کے بیج پیس کر ملا لیں۔ اس پیسٹ کو منہ کے اوپر ہلکے ہاتھ کے ساتھ 1 منٹ تک مساج کریں۔ 5 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ بعد میں منہ پر گلاب کا عرق چھڑک لیں۔ پھر آپ دیکھیں تھوڑے دن میں آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ احتیاط: یہ ٹوٹکا مغرب کے بعد استعمال کریں، دن میں نہیں، کیونکہ دن میں سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ ریئیکٹ کر کے نقصان دے سکتا ہے۔ ہاتھ پیر نرم و ملائم اور خشکی سکری ختم۔ ایک ٹب میں نیم گرم پانی لیں، اس میں 1 چمچ میٹھا سوڈا ڈال دیں اور تھوڑا سا شیمپو مکس کریں۔ اب اس میں اپنے ہاتھ اور پاؤں ڈپ کر کے رکھیں۔ یہ نسخہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے ہاتھ پاؤں کی جلد خشک اور خراب ہو۔ اس ٹوٹکے سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جن کے بالوں میں خشکی ہے، سکری ہے، کسی بھی شیمپو میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال کر لگائیں اور پھر بالوں کو دھو لیں۔ بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کپڑے دھوتے وقت واشنگ مشین یا ٹب میں 2 چمچ میٹھے سوڈے کے ڈال دیں۔ اس سے کپڑوں کی چمک دمک نرالی ہو جائے گی، کپڑے صاف ستھرے ہو جائیں گے، بلکہ اس دوران آپ کے اپنے ہاتھ بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے اور واشنگ مشین کی بھی اندر سے صفائی ہو جائے گی۔ قبضہ مافیا سے جان چھڑوانے کا طریقہ سیکھیے۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میرے شوہر ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو ملازم رکھا ہوا تھا، وہ ہماری لوڈنگ کی گاڑی چلاتا تھا۔ اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے جادو کے ذریعے سے میرے شوہر پر بندش لگا دی۔ میرے شوہر نے 5 سال تک اس سے کوئی حساب نہیں لیا۔ جب اللہ پاک کے حکم سے ہم نے تسبیح خانہ آنا شروع کیا اور اعمال کی برکت سے میرے شوہر اللہ پاک کے قریب ہوئے تو بندش کا اثر ختم ہوا اور وہیں ان کو احساس ہوا کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے۔ میرے شوہر نے اس سے حساب دینے کا کہا تو الٹا وہ کہنے لگا کہ 11 لاکھ کے آپ میرے قرض دار ہیں۔ اس وقت میرے شوہر بھی ہکے بکے رہ گئے۔ وہ وقت بہت مشکل تھا۔ ان دنوں کاغان میں آپ کی محفل تھی، اس میں آپ نے اپنے پردادا رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ عنایت فرمایا۔ 12 دن تک روزانہ 12 تسبیح یا بدیع العجائب بالخیر یا بدی توجہ دھیان والی پڑھیں اور فیصلے ہوتے دیکھیں۔ میں نے 2 رکعت نفل نماز حاجت کے پڑھ کر تہجد میں وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 6واں دن تھا کہ وہی آدمی جو ظالم شیطان بن چکا تھا اور ہماری گاڑی پر قبضہ کر چکا تھا، اللہ پاک کے مقدس ناموں کی برکت سے اس نے کہا کہ گاڑی کے کاغذ چابیاں سب لے لیں اور مجھ سے جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے معاف کر دیں۔ یہ حقیقت میں بہت باکمال وظیفہ ہے۔ اس عمل سے معجزہ ہو گیا۔ صفحہ نمبر 32 پر حکیم ریاض حسین میاں والی سے لکھتے ہیں، 1 کیپسول سے مرد و زن کے پوشیدہ مسائل کا خاتمہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو اور تسبیح خانے کے سارے نظام کو قیامت تک خیر و عافیت کے ساتھ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں بھی حکمت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ عبقری رسالہ حکمت کی دنیا میں ایک روشن ستارہ ہے جس نے نہ صرف عوام الناس کی رہنمائی کی ہے بلکہ معالج حضرات نے بھی اس سے بہت استفادہ حاصل کیا ہے۔ میرے پاس ہر روز سینکڑوں مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میری تجویز کردہ ادویات کے استعمال سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ آج میں عبقری کے قارئین کے لیے ایک بڑا لاجواب و باکمال نسخہ تحریر کر رہا ہوں جو مجھے بھی عبقری سے ہی ملا اور میں نے بہت سے مریضوں پر آزمایا اور بہت ہی مفید پایا۔ میں ہر ماہ عبقری رسالہ پڑھتا ہوں۔ عبقری میں شائع ہونے والے آپ کے طبی آرٹیکل سے علاج معالجے میں بہت مدد حاصل ہوتی ہے۔ چند سال قبل آپ کے ایک طبی آرٹیکل میں ایک دوا کے بے شمار فوائد پڑھ کر میں نے اپنے مریضوں کو استعمال کروانا شروع کی۔ اس دوا کے نتائج دیکھ کر میں خود حیران رہ گیا۔ اس دوا سے ایسے مریض شفا یاب ہوئے جن کے اولاد پیدا کرنے والے جراثیم کمزور یا کم ہو گئے تھے۔ ایسی عورتیں تندرست ہوئیں جن کو لیکوریا دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، اندر سے کھوکھلی ہو چکی اور بظاہر تندرست نظر آتی تھیں۔ ایسے لوگ جن کا پیشاب کے قطروں کے سبب وضو نہیں ٹھہرتا
ان کے لیے یہ دوا بہت کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جن کو بواسیر ہو یا پرانی قبض کی وجہ سے اجابت کھل کر نہ آتی ہو، ہر وقت بے چینی یا اجابت کے بعد جلن، بیزاری اور ان جیسے تمام مسائل اور آوازات کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہوول شافی تمر ہندی پیس کر فل سائز کے کیپسول بھر لیں۔ ترکیب: روزانہ ایک کیپسول ہمراہ پانی دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آن لائن دم کی تاثیر کا انوکھا کمال۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ تسبیح خانہ میں ہر ماہ اسم اعظم کے دم میں شرکت کروں، مگر افسوس کہ گھریلو مجبوریاں کے باعث اس بار شرکت نہ کر سکی۔ مجھے اس کا بیحد افسوس ہوا۔ خاص طور پر اس کے لیے میں نے نیت کی تھی کہ مسلسل 21 دم میں حاضری دوں گی۔ اسم اعظم کا دم گزرنے کے چند روز بعد میں نے حلقہ کشف المحجوب کی محفل یوٹیوب پر دیکھنا شروع کی۔ انہی دنوں میری چھوٹی بیٹی کو سر میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ مختلف ادویات استعمال کی لیکن افاقہ نہ ہوا۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب میں حلقہ کشف المحجوب کی محفل سن رہی تھی، بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا جلدی سے جا کر پانی کا ایک گلاس لے آؤ، ابھی شیخ الوظائف صاحب اجتماعی دم فرمائیں گے۔ وہ فوراً پانی لے آئی۔ جب آپ نے محفل میں دم فرمایا، میں نے پانی اپنے سامنے رکھ لیا۔ محفل ختم ہونے کے بعد میں نے وہ پانی بیٹی کو پلایا۔ چند لمحوں بعد بیٹی نے حیرت سے کہا، امی میرے سر کا درد بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے منہ سے بے اختیار اللہ اکبر نکلا۔ یہ ایک ریکارڈ شدہ دم تھا، براہ راست نہیں، لیکن اثرات اتنے گہرے تھے کہ وہ کتنے دنوں سے ہونے والے درد پل بھر میں ختم ہو گیا۔ اس واقعے نے میرے دل میں اسم اعظم کے روحانی دم پر یقین کو مزید پختہ کر دیا۔ ہم جیسے لوگ جو تسبیح خانہ سے دور ہیں، ان تک بھی آن لائن دم کی برکتیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ پاک اس دم کی برکت سے پوری امت مسلمہ کے مسائل، پریشانیوں، دکھوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو خیر و برکت سے نوازے اور عبقری کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائے تاکہ مشکلات میں گھرے لوگوں کو سکون، شفا اور خوشیاں نصیب ہوں۔ اسم اعظم کے دم والے ڈبے میں موجود روحانی پیکیجز سے بھی بہت نفع ہوتا ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 1، خوشبودار روحانی پھوار، نفسیاتی مسائل، بیماریوں سے نجات کے لیے بہت پر تاثیر ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 2، اسم اعظم کا دم شدہ شفائیہ نمک، نظر بد کو دور کرنے اور جادو کے اثرات کا زائل کرتا ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 3، جادو شکن ماچس، اس سے سفلی عملیات کی کاٹ ہوتی ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 4، حزب البحر کے چلے کا دم شدہ شفائیہ پانی شیطانی چیزوں سے نجات دلاتا ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 5، نورانی عمل شدہ آٹا، چاول، چینی، یہ راشن میں مکس کرنے سے سارا گھرانہ صحت مند رہتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 6، بے اولادی اور پوشیدہ امراض کے لیے عمل شدہ 16 چھوارے بے اولادی کا بہترین علاج ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 7، 4 رنگی بدنی تعویذ، یہ تعویذ جسم سے تمام مسائل کو دور کرتا ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 8، اسم اعظم کی دم شدہ روحانی اگربتی، یہ اگربتی جلانے سے منفی اثرات دور ہوتے ہیں۔ آپ نے دم کروایا، فائدہ ہوا تو عبقری کو ضرور لکھیں۔ عبقری کے صفحات اس کے لیے حاضر ہیں۔ اسم اعظم کے دم میں آنے والوں کے لیے خوشخبری۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے کے خاص عمل سے ہر دعا قبول۔ لنگر دل کھول کر لائیں۔ مسائل کے حل کے لیے یہ لنگر اسی مجمع میں تقسیم کر دیں۔ دعا کے بعد شفائیہ نمک پر خاص دم، پھر یہ نمک ہر سعادت مند اور خوش قسمت اپنے ہمراہ لے جائیں، استعمال کریں اور دکھوں کو مٹتے دیکھیں۔ دائیں ہاتھ سر پر رکھوا کر چند لمحوں کا طاقتور ہجویری چلہ، ہر مصیبت سے حفاظت۔ خاص عمل، پیاروں کی مغفرت، درجات کی بلندی اور آخری وقت میں کلمہ نصیب۔ یہ خاص الخاص عمل بھی ہوگا۔ تسبیح خانے میں ہونے والے اسم اعظم کے روحانی دم میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب شرکت کر سکتے ہیں۔ خواتین ہر حالت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ پہلے وقت لینے کی ضرورت نہیں،
اجازت عام ہے۔ 7، 14 یا 21 اسم اعظم کے روحانی دم میں لازماً شرکت کریں۔ اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو ساری زندگی ہر پریشانی، بیماری، گھریلو الجھن، کاروباری مسائل کا 100% حل ہے۔ صفحہ نمبر 33 سوال و جواب کا ہے، خواتین کی سہولت کے لیے آزمودہ گھریلو ٹوٹکے۔ یہ صفحہ خواتین کے روزمرہ مسائل و تجربات کے لیے وقف ہے۔ خواتین اپنے روزمرہ کے تجربات ضرور تحریر کریں۔ چہرے کی خشکی۔ سوال: میں نے اکثر سنا ہے کہ چہرے پر جو کا آٹا یا بیسن وغیرہ لگانے سے جلد اچھی ہو جاتی ہے، لیکن جب میں بیسن وغیرہ استعمال کرتی ہوں تو میری جلد بہت خشک ہو جاتی ہے اور چہرے پر جھریاں سی نمودار ہو جاتی ہیں اور کئی روز تک رہتی ہیں۔ ختیجہ اکاڑا سے۔ ان کو مشورہ ہے، خشک جلد کے حامل افراد کو جو کا آٹا اور بیسن وغیرہ کے استعمال میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جلد کی صفائی اور تازگی کے لیے اگر استعمال کرنا چاہیں تو اس میں عرق گلاب، بالائی اور زیتون کا تیل ضرور شامل کیجیے اور اس آمیزے کو خشک ہونے سے پہلے ہی دھو کر صاف کر لیجیے، اور یہ عمل مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ سے زیادہ مت کیجیے۔ حفصہ لاہور سے سوال پوچھتی ہیں مچھروں سے نجات کے بارے میں۔ آج کل مچھر بہت ہو گئے ہیں، دوائی بھی چھڑکتی ہوں لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ رات بھر بچے بے آرام ہوتے ہیں، کوئی گھریلو ٹوٹکا ہو تو بتا دیں۔ ان کو مشورہ ہے، اب بڑے سائز کے چند کوئلے لے کر دہکا لیں۔ اب ان کو مٹی کی کنڈی میں رکھ کر ہرمل اور کلونجی چھڑک دیں۔ کھڑکی دروازے کھلے رکھیے اور احتیاط سے دھونی دیجیے۔ گھر کے ارد گرد اگر پانی وغیرہ اکٹھا ہو جائے تو اسے صاف کروا دیا کریں، اور اگر فوری طور پر پانی صاف کروانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اس پر مٹی کا تیل چھڑک دیا کریں۔ ٹھہرا ہوا پانی مچھروں کی افزائش کے لیے بہت سازگار حالات کا باعث ہوتا ہے۔ کوئلوں کے علاوہ آج کل دھونی دینے کے لیے مختلف آلات مل جاتے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عائشہ جمال اسلام آباد سے آنکھوں کے حلقوں کے بارے میں پوچھتی ہیں، میری آنکھوں کے گرد کالے حلقے پڑ گئے ہیں، سردیوں میں اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں، مجھے کوئی آسان ٹپ بتا دیجیے۔ مشورہ: آپ اپنی صحت اور آرام کی طرف توجہ دیجیے۔ مطالعے کے وقت روشنی اپنی آنکھوں پر مت پڑنے دیں۔ رات کو سونے سے قبل بادام کا خالص تیل انگلیوں کے پوروں کی مدد سے نرمی کے ساتھ حلقوں پر لگائیں۔ اس دوران پوروں کو کنپٹیوں سے ناک کی جانب لے کر جائیں۔ ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ اس ترکیب پر عمل کیجیے، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں افاقہ ہوگا۔ سدرہ عمران سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں پراعتماد رہنے کا طریقہ۔ میرا مسئلہ کسی قدر مختلف نوعیت کا ہے، وہ یہ ہے کہ میں روزمرہ زندگی میں خود کو کافی پراعتماد محسوس کرتی ہوں، لیکن جب کسی تقریب وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو مجھے سارا وقت یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں، عجیب سی نظر آ رہی ہوں۔ لوگ معلوم نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، بس یہی کشمکش پریشان کیے رکھتی ہے۔ کیا آپ کے پاس میرے مسئلے کا کوئی حل ہے؟ ان کو جواب میں مشورہ ہے، بظاہر آپ کے مسئلے کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق غالباً آپ مزاجاً شرمیلی ہیں۔ اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ان پریشان کن خیالات کا جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو اس کا سادہ اور آسان حل یہ ہے کہ آپ کسی تقریب وغیرہ میں جانے کے لیے تیار ہوں تو کوشش کیجیے کہ آپ کی شخصیت کا وہ تاثر جو کہ عام زندگی میں نظر آتا ہے اور جس میں آپ خود کو پر اعتماد محسوس کرتی ہیں، وہ برقرار رہے۔ تقریبات کے لیے جو ملبوسات تیار کروائیں ان کے رنگ بھی انہی رنگوں میں سے منتخب کریں جو کہ آپ عام طور پر پہنتی ہیں اور جن میں آپ اچھی لگتی ہیں۔ دیگر یہ کہ لوگوں سے سلام دعا میں پہل کیجیے، ان کی گفتگو توجہ سے سنیے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ خود کو مطمئن اور پر اعتماد محسوس کریں گی۔ رخشندہ لاہور سے سوال کرتے ہیں، اونی شال کو صاف کیسے کروں؟ میرے پاس کئی اونی شالیں ہیں، ہر مرتبہ ڈرائی کلین کروانی پڑتی ہیں۔ اگر میں انہیں گھر پر دھونا چاہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ خراب بھی نہ ہوں؟ آپ اپنی اونی شالوں کو ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ دھونے سے پہلے 15 منٹ کے لیے سادے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں، پھر معمول کے مطابق
کپڑے دھونے کے پاؤڈر سے دھو کر کھنگال لیں، سائے میں سکھائیں، الٹی جانب ململ کا دوپٹہ رکھ کر استری کریں۔ صفحہ نمبر 33 پہ ہی دلشاد فیصل آباد سے لکھتے ہیں، کینسر سے نجات کے لیے ناریل سے دوستی کیجیے۔ پچھلے دنوں ایک نامور ڈاکٹر نے ناریل کے بارے میں اپنی تحقیق شائع کی، افادہ عام کے لیے عبقری قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ الوظائف نے اپنی محافل میں کئی مرتبہ ناریل کے فوائد بیان فرمائے ہیں، لہٰذا اس پر کی گئی جدید تحقیق نے اس کے حیرت انگیز فوائد بیان کیے ہیں۔ ناریل کا پانی آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ قارئین، آپ سے درخواست ہے کہ اس تحریر کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو اتنا زیادہ پھیلائیں، آپ کسی کی بیماری میں شفا کا ذریعہ بن جائیں۔ 1 کپ پانی میں 3 سے 4 باریک ناریل کے ٹکڑے کاٹ کر پانی گرم کریں اور جوش آنے دیں۔ یہ الکلائن واٹر بن جائے گا۔ ہر روز پئیں، یہ ہر کسی کے لیے مفید ہے۔ روز بنائیں یا کچھ مقدار میں بنا کر رکھ لیں اور روزانہ 1 کپ گرم کر کے پی لیا کریں۔ گرم ناریل کا پانی ایک کینسر مخالف مادہ خارج کرتا ہے جو کہ طبی میدان میں کینسر کے مؤثر علاج میں جدید ترین پیش رفت ہے۔ ناریل کا گرم پانی سسٹس اور ٹیومر پر اثر کرتا ہے، تمام قسم کے کینسر کے علاج کے لیے ثابت ہے۔ کینسر کے مریض اس سے شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ ناریل کے عرق کے ساتھ اس قسم کا علاج صرف مہلک خلیات کو تباہ کرتا ہے، یہ صحت مند خلیات کو متاثر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ناریل کے جوس میں موجود امینو ایسڈ اور ناریل پولی فینول ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، گہری رگوں کے تھرموبوسس کو مؤثر طریقے سے روک سکتے ہیں، خون کی گردش کو متوازن کر کے اور خون کے جمنے کو کم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34 شبیر مصطفیٰ راولپنڈی سے، خوبصورتی، طاقت، حسن اور صحت لاجواب۔ مولی میں پروٹین، چکنائی، نشاستہ، شکر، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، وٹامن B، C اور E کے علاوہ کچھ مقدار میں فولاد بھی پایا جاتا ہے، اور انہی غذائی اجزاء کی بدولت مولی جسم کی کئی تکالیف کا مؤثر علاج ثابت ہوئی۔ ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مولی کے پتے کھانے سے نظام پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولی کھانے سے معدہ اور آنتوں میں موجود السر کو ٹھیک کرنے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے معدے کے اندر بنی پرت کو مضبوط بناتی ہے، فروغ دیتی ہے اور آپ کی آنتوں میں موجود باقی حصوں کو بھی نقصان پہنچنے سے بچاتی ہے۔ پتھری کا علاج۔ گردہ اور مثانے کی پتھری کی شکایت میں مولی کا استعمال بے حد مفید اور زود اثر ہے۔ اگر اسے مسلسل استعمال کیا جائے تو جسم سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ بواسیر کا مسئلہ۔ بواسیر کی شکایت میں مولی کا رس اور مولی کے پتے بے حد مفید ہیں۔ یرقان کے مرض میں مولی کے پتوں کو کچل کر ان کا پانی نکال لیں اور اسے مناسب درجہ حرارت پر پکائیں۔ جب پانی میں جوش آ جائے تو چھان کر شکر ملا کر پئیں، یرقان کے مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خون میں خرابی کی شکایت۔ خون میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان مختلف امراض کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ایسی صورتحال میں خون کی صفائی کے لیے تازہ مولی کا رس 40 گرام سے 80 گرام تک استعمال کرنے سے کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ جگر کے امراض میں مفید۔ مولی کھانے سے تلی اور جگر کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ سبزی جگر کے فعال کو درست کرنے میں سب سے بہترین دوا اور غذا ہے۔ پوشیدہ امراض کا ہر عمر کے افراد کے لیے قبض کی بہترین دوا مولی ہے۔ پیشاب کی بندش کی تکلیف میں مولی کے زیادہ استعمال سے پیشاب کھل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کا رک کر آنا، جل کر آنا یا قطرہ قطرہ آنا، ان تمام تکالیف کو مولی ختم کر دیتی ہے۔ گردے کی تکلیف۔ نصف پیالی مولی کے تازہ رس میں 1 چمچ مصری ملا کر صبح کے وقت پینے سے درد گردہ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ کا پھول جانا۔ استسقاء کے مرض میں مریض کا پیٹ پھول جاتا ہے اور مریض کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتباع حضرات اس تکلیف کے لیے 80 گرام مولی کا رس شہد یا شکر ملا کر دن میں 2 یا 3 بار پینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ پیٹ کے بہت سے امراض میں مولی کا نمک قدیم زمانے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔
قوت با میں اضافہ، مولی کے بیج نصف تولہ کی مقدار میں روزانہ استعمال کریں، اس سے قوت با میں اضافہ ہوگا اور مادہ تولید گاڑھا ہوگا۔ مولی میں بہت سے ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جلد کے لیے اچھے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ بی کمپلیکس، وائٹامن سی اور زنک۔ اس کے ساتھ ساتھ مولی میں اچھی مقدار میں پانی بھی موجود ہوتا ہے جو جلد سے پانی کی کمی دور کرتا ہے اور آپ کی جلد کو چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے علاوہ مولی میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ خشک اور پھٹی ہوئی جلد کو ٹھیک کرتی ہیں اور کسی بھی قسم کا انفیکشن ہونے کے خطرات کو بھی روکتی ہیں۔ مولی میں وائٹامن سی بھی پایا جاتا ہے جو آپ کی جلد کی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی جلد میں کولیجن کی پیداوار کو فروغ ملتا ہے۔ یہ آپ کی جلد میں لچک کو بڑھاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں مفید، پوٹاشیم میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ یہ آپ کے جسم میں سیال کی مقدار کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ پوٹاشیم کا آپ کے بلڈ پریشر پر بہت مثبت اثر ثابت ہوتا ہے اور یہ بہت مؤثر طریقے سے آپ کے گردوں کی مدد سے آپ کا بلڈ پریشر کم کرتا ہے اور نارمل ویلیو تک لے آتا ہے۔ مولی میں اچھی مقدار میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے اور یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ نظام انہضام، یہ بات تو عام ہے کہ اپنی خوراک میں فائبر کا اضافہ کرنے سے ہاضمے سے متعلق بہت سی بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں، جیسے کہ قبض، تیزابیت، گیس وغیرہ۔ مولی میں کافی مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے۔ اپنی روزانہ کی خوراک میں مولی کو شامل کرنے سے آپ کے جسم کو اچھی مقدار میں فائبر حاصل ہوتا ہے جو نظام کو ٹھیک طریقے سے چلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مولی میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس کے باعث جسم کو سردیوں کی بیماریوں جیسے زکام، بخار اور کھانسی سے راحت ملتی ہے۔ مثانہ کی کمزوری، جگر اور تلی کی شکایات سے پریشان افراد کے لیے مولی کا استعمال ایک بہترین ذریعہ ہے، جبکہ کمزور مثانے والے افراد بھی اس کا استعمال کریں تو انہیں دنوں میں افاقہ ہوتا ہے اور مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی بیماریاں، مولی پیٹ کی بیماریوں کے لیے ایک بہترین سبزی ہے۔ قبض کی شکایت دور کرنے کے لیے اسے 3 وقت بطور سلاد کھائیں۔ اس کے استعمال سے آنتوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور نظام ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔